مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا ہے. ہم جس کو بد دعا کہتے ہیں نا، وہ اصل میں مظلوم کی فریاد ہوتی ہے اپنے رب کے سامنے. صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ عرب کے بازاروں کے اندر ایک نوجوان بازو کاٹے ہوئے، کٹا ہوا بازو ہے، اور لوگوں کو آوازیں دے کے کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اس ظلم کے نتیجے میں یہ بازو جسم سے جدا ہو چکا ہے. لوگ کٹھے ہوتے تھے، وہ روزانہ اپنی یہ سٹوری اور قصہ سنایا کرتا تھا لوگوں کو عبرت، واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم کسی مظلوم کی بد دعا اصل میں وہ بھی دعا ہوتی ہے. مظلوم کے حق میں وہ دعا ہے، تیرے اور میرے لیے وہ بد دعا بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کی ابتدا یہاں سے کی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ بری دعا اور بری بات کو پسند نہیں فرماتا ہے، الا من ظلم، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا وہ بد دعا کر سکتا ہے. اس نے اپنا واقعہ ہر روز سناتا تھا. کیا تھا واقعہ؟ مشہور ہے، شاید بعض ساتھیوں نے سنا ہو. وہ ایک حکومت کا کرندہ تھا، حکومتی نمائندہ تھا، اور اس کو مچھلیاں پکڑنے والے ساحل کے اوپر ڈیوٹی پہ حکومت کی طرف سے لگایا گیا تھا. ایک دن ڈیوٹی کرتے کرتے اس نے دیکھا ایک مچھیرے نے بہت بڑی طاقتور اور خوبصورت مچھلی پکڑی ہے. اس کے دل میں لالچ ہوئی. حکومت کے ایجنٹوں کی اور حکومتی اداروں کے، آپ کو پتا، نمائندوں کی ہر دور میں یہی اصلت رہی ہے، عوام کے مال کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے، باقی لے جا. وہ غریب آدمی تھا، مچھیرا تھا، وہ روک تو نہیں تھا سکتا. اس نے کہا آج میرے گھر میں بڑی بھوک ہے، بڑا افلاس ہے، اللہ کی قسم یہ مچھلی کچھ اچھے مہنگے داموں بک جائے گی، میرے بیوی بچے کچھ کھا لیں گے. تو تو امیر آدمی ہے، کبیر آدمی ہے، تو اپنے زبان کے ذائقے کے لیے مچھلی لے کے جانا چاہتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے گا، نہ لے کے جا. اس کو ترس نہ آیا، مچھلی کو اٹھایا، کہا گھر لے کے جا رہا ہوں. اچانک مچھلی نے ہلنا شروع کیا. میں نے مچھلی کو پکڑا، اس نے میرے انگوٹھے کے اوپر دانت گاڑ لیے. کہا میں گھر میں گیا، ساری رات اس تکلیف میں کڑتا، اور اگلے دن صبح حکامہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا انگوٹھا کاٹ دو، اگر نہ کاٹا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا انگوٹھا کٹوایا، 1-2 دن کے لیے آرام آیا، ہاتھ میں درد شروع ہو گئی. حکیموں نے کہا ہاتھ کاٹ دو، اگر نہ کاٹا تو پوری بازو کاٹنی پڑے گی. کہا کٹوا لیا. ذہن میں ابھی تک اس ظلم کے بارے میں ضمیر نہیں تھا جاگا. کہا 2 دن نہیں تھے گزرے، بازو میں درد شروع ہو گئی. حکیم نے کہا کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیا معاملہ؟ کا اچانک ذہن میں جماکا ہوا، اوہو مچھیرے کو تلاش کرو. حکیم نے کہا اگر آج بازو نہ کاٹی پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، مر جائے گا. کہا تو بازو کاٹ. میں نے مچھیرے کو تلاش کرنا شروع کیا. وہ شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر منتقل ہو چکا تھا. میں اس کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا ہاں میں تو تجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی 7-8 دن پہلے تو نے مجھ سے میری مچھلی چرائی تھی. کہا پھر اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، یہ بازو اسی ظلم کا نتیجہ ہے. مچھیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم تیری اس ظلم کی حالت کو دیکھ کے تجھے معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن تجھے پتا ہے جس وقت تو مجھ سے مچھلی کھینچ رہا تھا اس وقت میرے لبوں سے ایک بد دعا نکلی تھی، اللہ اس بندے کے اوپر اپنی قدرت کا عظیم الشان نمونہ میری آنکھوں کو دکھا دے کہ مجھے پتا چل جائے تو 7 آسمانوں پہ بیٹھ کے مظلوموں کی داد رسی کر سکتا ہے. آج اللہ نے تجھے میرے گھر میں بھیج دیا معافی مانگنے کے لیے. اور وہ خود کہتا تھا نوجوان ہر روز یہ داستان سنا کے، اللہ کی قسم اگر میں مچھیرے سے پہلے دن معافی مانگ لیتا تو شاید میرا ہاتھ بھی نہ کٹتا، اور اگر میں اس دن معافی نہ مانگتا تو آج دنیا میں بھی نہ ہوتا.